إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم آج ہماری قوم اپنا 79واں یوم آزادی منا رہی ہے۔ وطن کی محبت ایک فطری اور طبعی امر ہے اور شریعت فطرت کے خلاف نہیں جاتی۔ جو بات انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت کا حصہ ہو شریعت اس کے خلاف نہیں جاتی۔ وطن سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میڈیا پر گردش کرتی ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان ہے۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت موضوع ہے، لیکن وطن کی محبت کے مظاہر موجود ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا
نبی علیہ السلام تقریباً 8 سال بعد مکہ آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے تعلق سے پہلا اقدام تھا وہ پورا کیا، بت خانے میں شمار کر دی، بیت اللہ میں 360 بت نصب تھے، انہیں توڑ پھوڑ دیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ما وجدت من قبر مشرف الا وسویتہ وما وجدت من تمثال الا وطمسته، جو اونچی قبر نظر آئے اسے سطح زمین کے برابر کر دو، اور جو بت نظر آئے اس کو مسح کر دو، توڑ پھوڑ دو۔ یہ پہلا اقدام تھا، جس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی مملکت آزاد ہوتی ہے یا ایک مملکت کی ریاست کی تعمیر نو شروع ہوتی ہے، پہلا اقدام اللہ تعالیٰ کی توحید کی تنفیذ، شرک کی دھجیاں بکھیر دینا اور اللہ کی توحید کی علمبرداری کرنا، یہ پہلا اقدام۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں نکل گئے، بڑے شوق سے، بڑی محبت سے اپنے گھر دیکھ رہے ہیں، پرانی گلیاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک محبت کی دلیل ہے۔ انصار نے یہ چیز نوٹ کر لی، انصار مدینہ نے، اور وہ پریشان ہو کہ نبی علیہ السلام جس اشتیاق سے اپنے گھر دیکھ رہے ہیں، اپنا شہر دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ فتح مکہ کے بعد دوبارہ اپنے شہر میں آ جائیں، ہمیں چھوڑ جائیں۔ یہ بات آپ نے سن لی تو آپ نے انصار کو جمع کر کے فرمایا المحیا محیا الانصار والممات ممات الانصار، اب تو جینا بھی انصار کے ساتھ ہے، مرنا بھی انصار کے ساتھ۔ یہ سوچ اپنے دلوں سے نکال دو کہ ہم مدینہ چھوڑ کر آ جائیں گے، اب تو ہم مدینہ میں رہیں گے اپنے انصار صحابہ کے ساتھ۔ تو آپ کا اس اشتیاق سے اپنے گھروں کو دیکھنا، اپنی گلیوں کو دیکھنا، مکہ شہر کو دیکھنا، اسی محبت کی غمازی کرتا ہے۔ اور اس سے بھی صریح دلیل آپ کی دعا ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد منہا، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما، جیسا کہ ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت تھی، او اشد منہا، یا مکہ سے بھی زیادہ مدینے کی محبت پیدا فرما۔ یہاں دو باتیں ثابت ہوئی، ایک مکہ کی محبت، ظاہر ہے کہ فطری معاملہ، جس ملک یا ریاست میں انسان رہتا ہو اس سے محبت ہوتی، کچھ بد نصیب محبت نہیں کرتے، وہ جانے اور ان کا طرز عمل جانے، لیکن اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مکہ کی محبت آپ کے دلوں، آپ کے دل میں اور صحابہ کے دل میں موجود تھی۔ یہ وطنیت کا بت نہیں، کچھ لوگ اس کو وطنیت کا بت قرار دیتے۔ ہاں، محبت ایسی ہو وطن سے کہ وہ دین پر مقدم ہو، دینی تقاضوں پر مقدم ہو، وہ غلط ہے۔
تو مکہ کی محبت تھی، اور آج آپ نے مدینے کی محبت کی دعا کی کہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں قصہ ہے کہ آپ نے دعا کیوں کی تھی۔ مدینہ پہنچتے صحابہ بیمار ہو گئے۔ مدینہ ایک وبائی علاقہ تھا اور کثرت سے وہاں بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور پھیلتی رہتی تھی۔ اکثر صحابہ بیمار ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور مالک ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں ایک ہی مکان میں موجود تھے اور تینوں کو شدید بخار تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو خبر دی، یہ تینوں بزرگ بڑے بخار زدہ ہیں، اور ابو بکر و بلال مکہ کو یاد کر کر کے رو رہے۔ ابو بکر صدیق نے یہاں تک کہہ دیا الموت اقرب الیہ من شراک نعلہ، اتنی شدت کا بخار ہے، لگتا ہے موت جو ہے وہ جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ مکہ کے چشمے یاد کر رہے، مکہ کے پہاڑ یاد کر رہے اور اس تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کب اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ کے پہاڑ دوبارہ دیکھنے کا وقت دے گا، مہلت دے گا، اور کب ہم مدینہ کے مکہ کے چشمے دوبارہ دیکھیں۔ اس وطن کی محبت کی دلیل تب نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ اس موقع پر آپ نے 3 دعائیں کی تھی۔ پہلی دعا یہ کی اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد منہا، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے جیسا کہ مکہ کی محبت تھی، یہ اس سے بھی سخت، اس سے بھی شدید۔ اور آج وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ مدینے کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ وہ مکہ کا قیام فضیلت میں زیادہ ہے، حرم کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، جبکہ مسجد نبوی کی ایک نماز 1,000 نماز کے برابر ہے۔ لیکن مدینے کا شوق، مدینے کی ایک محبت بھری فضا، وہاں کے رہنے والوں کی ایک پرسکون طبیعت وہاں رہنے کو دل کرتی۔ یہ دعا قبول ہو چکی، ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکہ کی محبت کی طرح پیدا فرمائے، اس سے بھی سخت، اس سے بھی شدید۔ یہ دعا آپ نے کی تھی۔ دوسرا، کسی بھی مقام پر رہنے کے لیے وہاں معاشی استحکام کی ضرورت ہے، کاروبار ہو، اقتصادی مضبوطی ہو، وہ آپ کی دوسری دعا تھی۔ اللہم بارک لنا فی صاعہا و مدھہا، یا اللہ مدینے کے پیمانوں میں برکت دے۔ 2 پیمانے، صاع اور مد۔ مد تقریباً ½ کلو کا پیمانہ ہے اور صاع تقریباً 2.5 کلو۔ پیمانوں میں برکت کا معنی تجارت میں برکت، جو اناج ان پیمانوں میں ڈال کر بیچیں، خریدیں، بڑا بابرکت۔
تو یہ بھی ایک کشش ہے کسی بھی مقام پہ رہنے کے لیے، اگر وہاں غربت ہو، فقر ہو، کہ ایسے مقام پر جانا جہاں پر اقتصادی مضبوطی ہو، معیشت کی بحالی ہو، یہ ایک انسانی مطلوب ہوتا ہے۔ تو مدینے کی محبت پیدا فرما دے، لیکن غربت کے ساتھ نہیں، مدینے کی تجارت میں برکت فرما۔ باقی رہ گئی وبا، یہ بخار، یہ مرض جو پھیلا ہوا ہے، اس کے ساتھ کون یہاں رہے گا؟ تو آپ کی وہ تیسری دعا تھی کہ اللہ، یہ جو وبا ہے مدینے کی اور بخار کا حملہ بار بار ہوتا ہے، اسے یہاں سے اٹھا لے، ارفع عنها البلاء وجعلها في جحفہ۔ جحفہ ایک مقام جو اہل شام کی میقات ہے، اس وبا کو وہاں تک بھیج، اطراف مدینہ، مدینہ کا شہر بچا لے، اور وبا جو ہے مدینے سے باہر منتقل کر۔ تو مدینے کے بارے میں تین آپ کی دعائیں، تین آپ کے سوال۔ ایک، شہر مدینہ کی محبت دل میں پیوست کر دیں، مکہ سے زیادہ، اور دوسرا مدینے کی تجارت میں برکت عطا فرما دیں، اور تیسرا جو بیماریاں، وبا، یہ اٹھا لیں، شہر اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہو جائے، اور جو صحت اور سلامتی کے تقاضے ہیں وہ یہاں پر کثرت سے پیدا فرما دے، وبائیں، بیماریاں اٹھا لیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل، جب تک صحابہ مکہ میں رہے، مکہ کی محبت تھی، محبت اب بھی موجود ہے، اب مدینہ آ گئے تو مدینہ کی محبت کی دعا ہے کہ وطن کی محبت یہ اس معنی میں قابل مذمت ہے کہ وطن کے تقاضوں کو دین کے تقاضوں پر ترجیح دو، لیکن اگر وطن کے تقاضے دین کے تقاضے کے تابع ہیں، یہ محبت ایک فطری چیز ہے، شریعت کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس معنی میں ہمیں اپنے وطن سے محبت، پاکستان سے محبت، محبت کس لحاظ سے؟ ایک تو نظریاتی ریاست ہے جس کی تاسیس عقیدہ توحید پر تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ بڑا عظیم اور قابل قدر نعرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسند آئی، ایک علیحدہ ریاست اللہ نے عطا فرما دی، وہ بعد میں ہم اس نعرے سے بغاوت کریں۔ بغاوت افراد نے بغاوت نہیں کی، حکام نے بغاوت کی۔ ایسے ایسے حاکم مسلط ہو گئے جن کو توحید کا لفظ بولنا نہیں آتا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، قل هو اللہ احد پڑھنی نہیں آتی، لیکن نظریہ موجود ہے، تاسیس پاکستان، استقلال پاکستان، اس نظریے کی آبیاری کرنی چاہیے۔ اس لحاظ سے پاکستان ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت دنیا کے کسی ملک میں، کسی ریاست میں موجود نہیں، حتیٰ کہ سعودی اور کویت میں موجود، اور وہ ہے آزادی کے ساتھ بیان توحید۔ آپ کہیں بھی جائیں توحید بیان کریں، چوکوں پر، چوراہوں پر، مساجد میں، ممبروں پر، اسٹیجوں پر، کوئی رکاوٹ نہیں۔ باہر ممالک میں پابندی، ان کا ایک نظام ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان ایک جنت ہے، اللہ کا حق توحید ہے،
اس کو بیان کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، ایک جنت اس لحاظ سے۔ پھر اس کی تاسیس میں نظریہ توحید، اس کی قدر کرنی چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے، بیان توحید، نشر توحید، فہم توحید، اقامت توحید۔ اگر جدوجہد مخلصانہ ہو تو اللہ قبول بھی کرے گا اور برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ کسی بھی مقام پر اگر اسلام کی نشأت ثانیہ پیدا ہوتی ہے، یہ غلبہ آتا ہے توحید کا، یہ غلبہ اللہ کی توفیق کے بعد افراد کی کوششوں کے مرہون منت ہے۔ ایک معاملہ آسمان کا، ایک معاملہ زمین کا۔ آسمانوں پر فرشتے اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرما بردار، لا یعصون اللہ ما امرهم، کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے، تسبیح و تحمید، اللہ کا ذکر، اس کی اطاعت صدیوں سے کر رہے، صدیوں تک کرتے رہے۔ یہ نظام اللہ نے خود قائم کیا۔ فرشتے دعوت نہیں دیتے آسمانوں پر کہ توحید کو سمجھو، اللہ نے نظام قائم کر کے دے دی۔ زمین کا معاملہ مختلف، قائم تو ہم کریں گے مگر تمہاری جدوجہد اور تمہاری کوشش بھی دیکھیں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کیا کوشش کرتے ہیں؟ زمین پر اقامت دین، اقامت توحید، یہ تمہارا امتحان ہے۔ آسمانوں پر کن فیکون، اللہ کا نظام قائم ہو گیا، توحید قائم ہو گیا۔ زمین پر اس طرح نہیں، تمہارا امتحان ہے، کون بندہ اس میں سرخرو ہوتا ہے اور کون بندہ دنیا میں آتا ہے بس موج مستی اور کھانا پینا اور ایک عیش پرستی، اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بالکل ناکام زندگی، بالکل بیکار زندگی، جانوروں سے بدتر۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ ایمان والو، اگر تم دین کو چھوڑ بیٹھو، مرتد ہو جائے، میری توحید اور میرے نظام سے، میرے دین سے بغاوت اختیار کروں، تو میں دوبارہ اسلام کو قائم کرنے پر قادر ہوں۔ یا اللہ دوبارہ کیسے قائم کرے؟ ایک تو کن فیکون، اس کی قدرت ہے، وہ کن کہہ کر نظام اور توحید قائم کر سکتا ہے، لیکن نہیں، دوبارہ قائم کرنے کے لیے بقوم، ایک قوم لاؤں گا، کام تمہیں نہیں کرنا، یحبهم ویحبونہ۔ وہ قوم کیسی ہوگی؟ اور یہ بات نوٹ کر لو کہ جو قوم دین کا کام کرتی ہے، عقیدے کا کام کرتی ہے، توحید کا کام کرتی ہے، نشأت ثانیہ کا کام کرتی ہے، اس کا بنیادی وصف کیا ہے کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ قوم ایٹمی طاقت ہوگی، یا وہ قوم اسلحے سے مالا مال ہوگی، اور وہ قوم مال و دولت اور خزانوں کی مالک ہوگی۔ نہیں، اس قوم کا جو اثاثہ ہے وہ اللہ کی محبت، اللہ ان سے محبت کرے۔ اور دین حنیف اور دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد ایک ہی،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو یہ طلب دعووں اور نعروں کے مرہون جنت نہیں ہے۔ تم دعویٰ کرو اور محبت مل جائے، نعرے لگاؤ اور محبت مل جائے، نہیں، فاتبعونی میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اس محبت کی یہ دلیل ہے میرے حبیب کی اتباع۔ اتباع مکمل پیروی کا نام ہے، مکمل پیروی، پوری طرح میرے حبیب کی اتباع۔ اس دین کو تقسیم نہ کرو، عقیدے میں فلاں کے پیروکار اور سلوک اور تصور میں فلاں کے پیروکار، فروع میں فلاں کے پیروکار، نبی کا نام ہی نہیں۔ فاتبعونی میرے نبی کی اتباع۔ اس کا ثمرہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، یہ بنیاد ہے۔ اور یہ وصف آج کس جماعت میں موجود ہے، کن لوگوں میں موجود ہے؟ اللہ کے حبیب کی سچی اتباع کرنے والے کون؟ جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت رسول اللہ ہے، وہ آپ اہل الحدیث۔ مانا اگر نشرت ثانیہ کا پروگرام بنتا ہے، اقامت دین کا پروگرام بنتا ہے، تو بھول جاؤ کہ وہ کسی بدعتی جماعت سے بنے گا، مشرکانہ جماعت سے بنے گا، نہیں، اس جماعت سے ہوگا جو اللہ سے محبت کرنے والی، اور اللہ کو ان سے محبت ہے۔ اللہ کو محبت کس سے ہے؟ یحببکم اللہ، اس کی بنیاد فاتبعونی، اللہ کے حبیب کی اتباع۔ یہ بات ہم نے کہاں سے آ گئی کہ غلبہ دین کا کام کرنے کے لیے ہم اپنے ذہنوں کی اختراع کو سامنے لائیں، اپنے خود ساختہ وسائل کو بروئے کار لائیں، وہ شرعی ہو یا غیر شرعی۔ اس بات کو نوٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ محض اللہ کی توفیق کا سودا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے کے لیے نہ تمہارے وسائل کا محتاج ہے، نہ تمہاری کثرت تعداد کا محتاج۔ جناب فلاں جماعت کو دعوت ہو، فلاں جماعت کو عقیدہ کچھ بھی ہو، بدعت سے کوٹ کے بھری ہو، مگر جماعت کی کثرت، تعداد کی کثرت نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ تو اللہ کی توفیق کا سودا ہے، اور اللہ ظاہری وسائل کا، ظاہری تعداد کا محتاج نہیں۔ اپنے قائدین سے کہتے ہیں 100% اپنی جماعت پر توجہ دو، اپنے نوجوانوں کو تیار کرو، اللہ پر توکل کرتے ہو۔ یہ نشرت ثانیہ کا راستہ، غلبہ دین کا راستہ۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، بات تھوڑی سی پھیل گئی تو پاکستان سے اس لیے محبت، نظریاتی مملکت، اساس توحید اس کی تاسیس کی وجہ ہے، ہمیں محبت، جیسے مکہ اس کی تاسیس توحید پر ہوئی، پہلا اقدام کیا تھا؟ سارے بت توڑ، عملی اقدام، آرڈر کیا تھا؟ یعنی جاؤ ایک ایک قبر کو سطح زمین کے برابر کر دو اور سارے بتوں کو مسخ کر دو، یہ آرڈر۔ کوئی بھی مملکت اگر اپنا آغاز کرتی ہے تو نقطۂ آغاز اللہ کی توحید، اور اللہ کی توحید کی اقامت کے لیے پہلے یہ شرکیہ اڈے، شرکیہ جو مراکز، ان کو مسمار کرو۔ یہ کام خاصا مشکل، مگر ترتیب یہی ہے۔
آج قدم قدم پر جادوگر بیٹھے ہوئے دکانیں کھول کر فٹ پاتھوں پر. گورنمنٹ جانتی نہیں. اقتلوا کل ساحر وساحرۃ، ہر جادوگر مرد کو، ہر جادوگر عورت کو قتل کرتے، اور قتل کرتے تھے ہمارے حکام، ہمارے خلفائے راشدین. ان کے سامنے پہلے اللہ کا پروٹوکول ہوتا تھا. انسان کی باری بات میں آتی. کبھی کسی نے کوئی اقدام کیا، مدینہ کی تاسیس کس بنیاد پر؟ مدینہ ریاست مدینہ. ان کھوکھلی باتوں کو چھوڑ دو کہ ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں اور سامنے ننگی عورتیں ڈانس کر رہے ہیں. ریاست مدینہ. جب انصار مدینہ مکہ آتے تھے راتوں کو چھپ چھپ کر حج کے موقع پر، اور راتوں کے اندھیروں میں اللہ کے نبی سے ملتے، اسلام قبول کیا، مدینے آنے کی دعوت دی، اس موقع پر ایک بات کی کہ اشترط ما شئت، اب مدینہ آ جائے ہمارے پاس، جو چاہے شرط لگا لیجیے، جو چاہے شرط. کہتے ہیں سادہ پیپر آپ کو دیتے، جو چاہے لکھیں، منظور. بلینک چیک دیتے، جو چاہے فگر ڈال، منظور. جو چاہے اشترط ما شئت، جو چاہے شرط لگا. خدا کا اشترط ربی، میری شرط میرے رب کے لیے. ریاست مدینہ کا آغاز ہے ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم نے مدینے میں پوری توحید کو قائم کرنا اور شرک کی دھجیاں بکھیرنا، شرک کا کلا کما کرنا. یہ ریاست کا نقطہ آغاز. کئی نظریے یہاں کار فرما تھے جب پاکستان بنے، قربانیاں بہت تھیں، مفوق الحال لوگ پٹے پٹے یہاں پہنچ گئے. آزادی ایک نعمت ہے، آزادی ایک نعمت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون اپنے احسان جتلا رہا. موسیٰ تو میرے خلاف کھڑے ہو گئے، تم نے ایک وقت میرے محل میں گزارا، بڑی آسائشیں، ایک شاہانہ زندگی، خوبصورت اور بہترین کھانا پینا، نوکر چاکر. ایک وقت تم گزار کر گئے ہو یہاں سے یہاں پر، اپنا احسان جتلا. آج میرے سامنے کھڑے ہو، احسانات بھول گئے میری پرورش، میری کفالت، ہمارا بچپن لڑکپن میرے محل میں گزرا، کس قدر ہماری محبتیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، یہ تو احسان جتلا رہے ہو مجھ پر. کیا ان کی حقیقت ہے کہ تم نے مجھے اور میری قوم کو غلام بنا کر، بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا. غلامی کے سامنے یہ جو نعمتوں کا ذکر کر، کوئی ان کی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں. سونے کے نوالے ڈال دو، لیکن بندہ اگر غلام ہے کوئی حیثیت نہیں اس کی. آج بہت سی طاقتیں اغیار کی غلامی میں فخر محسوس کرتی ہیں، چند سکوں کی خاطر اپنا ڈی این اے ہندوؤں سے ملا رہے ہیں، چند سکوں کی خاطر. یہ غلامی اگر موجود ہو، دادروں کی بارش ہو جائے، وہ انتہائی گھاٹے کا سودا، بے غیرتی کا سودا، بالکل دینی اور شرعی غیرت کے خلاف ہے. چند روزہ چاندی، ہمارا ڈی این اے، امریکہ کی غلامی، بڑا گھاٹے کا سودا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی فرما ہے میں ان سونے کے نوالوں کا کیا کروں کہ تم نے میرے اپنے محل میں میری پرورش کی،
مجھے کھلایا، کیا کروں اس کو؟ میری قوم تمہاری غلام ہے، نعمتوں کی بارش کر دو، لیکن غلامی یہ اس کی قیمت نہیں ہے، بڑا گھٹیا سودا ہے یہ۔ ارسل معنا بنی اسرائیل، میری قوم کی جان چھوڑو۔ ہمیں ہمارے علاقوں میں جانے دیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ اور پھر ایک جدوجہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزادی دی۔ نبی علیہ السلام مدینے آئے، یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ما ھذا اليوم الذی تصومون، یہ روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ اس دن کا ہے، یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وَأَهْلَكَ فِرْعَوْنَ وَآلَهُ۔ آج اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اور فرعون اور آل فرعون کو خراب کر دی، برباد کر دیا۔ یہ دن ہماری آزادی کا دن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتا، نحن حق بموسیٰ منکم، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے اس روزے، ہم زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ تم کو بنی اسرائیل ہو، یہودی ہو، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھول گئے، تم میں انواع اقسام کے شرک آ گئے، تو تم یہاں سے خارج ہو چکے۔ موسیٰ علیہ السلام توحید کے نمبردار تھے، ہم بھی توحید کے داعی اور نمبردار۔ روزہ ہم رکھیں، ہم دو رکھیں تمہاری مخالفت کے لیے، تم ایک رکھتے ہم دو رکھیں۔ اندازہ کریں کہ آزادی کا حصول کتنی بڑی نعمت۔ ہم عہد الحدیث کے لیے خاص طور پر جو پاکستان کا قیام ہے، اس تحریک کا آغاز ہمارے قائد محمد علی جناح نے مستقل ریاست کی صورت میں نہیں کیا تھا، بلکہ حقوق مسلم کی بنیاد پر کیا تھا۔ ہمارے حقوق جو ہے، 200 سال غلامی کے گزرے، انگریز کی غلامی، انگریز دفع ہوا تو پھر ہندو کی غلامی، تو ہندو حقوق الگ ہو، مسلم حقوق الگ ہو، یہ تحریک تھی، تحریک مضبوط ہو گئی۔ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمہ اللہ جماعت المجاہدین کے امیر بھی تھے، بہت بڑے عالم اور داعی اور مجاہد تھے۔ یہ سفر کر کے وزیر آباد سے بمبئی پہنچے، اپنے قائد سے ملے جن کی آواز میں طاقت پیدا ہو جاتی تھی۔ کہا کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول حاصل ہے، اپنا نعرہ بدلیں، آپ حقوق مسلم کی بات نہ کریں، علیحدہ ریاست کی بات کریں۔ حقوق مسلم اگر حاصل ہو بھی جائے تو غلامی تو موجود ہے نا، کہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پھر یہ جدوجہد تبدیل اس وقت قائد محترم نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا، نہ اور کچھ وسائل ہے، نہ طاقت ہے، نہ کوئی بیوروکریسی ہے، اور نہ کوئی دولت ہے علیحدہ ریاست کو چلا سکے۔ تو اگر آزاد ہو بھی گئے تو ہم سے یہ آزادی چھن جائے گی، ریاست چھن جائے گی۔ اغیار اقوام جو ہیں وہ منہ کھولے بیٹھی ہوں، فرمایا کہ ایک ٹکڑا علیحدہ حاصل کرو، چاہے وہ چارپائی کے برابر، جس میں ہم آزادانہ سانس لے سکیں۔ اندر حکومت آپ کرو، بارڈر کی نگرانی ہم کریں۔ اگر وہ علاقہ چھن گیا تو بدنامی ہماری ہوگی، آپ کی نہیں، بدنام ہم۔ بارڈر پہ ہمیں چھوڑ دو، اندر حکومت آپ کریں۔ بڑا تاریخی جملہ ہے۔ تب یہ
اس تحریک نے نیا موڑ لیا، پاکستان بن گیا آزاد مملکت، آزاد ریاست۔ توحید اس کی اساس ہے، اس سے محبت کیجیے۔ اس لحاظ سے سب سے بڑھ کر محبت جو میں نے عرض کیا، یہ وہ ریاست ہے جہاں آزادانہ آپ توحید بیان کر سکتے، اور کہیں نہیں کر سکتے۔ کوئی ٹکڑا ایسا نہیں زمین کا دنیا میں جہاں ہم آزادانہ توحید بیان کر سکتے۔ کوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اقامت توحید، تنفیذ توحید ہماری ذمہ داری۔ بس اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کی توفیق دے۔ پاکستان بن چکا، ریاست آزاد مل چکی، لیکن کام ابھی تک ناقص ہے۔ اللہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ مکمل کیسے ہو؟ یہ جو آزادی ہے یہ بدن کی آزادی ہے، دل اور روح کی آزادی نہیں۔ ہمارے دل ابھی تک تابع ہیں اغیار کے نظام، عدالتوں میں جو نظام چل رہا ہے، وکالت اور یہ، وہ ہمارا نہیں ہے، شرعی اور دینی نہیں ہے، کتاب و سنت کا نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ جو دستور ہند اور دستور پاکستان، یہ پہلا ورقہ پھاڑ دو، اندر باتیں ہوئی، بس ٹائٹل پر وہاں ہندوستان لکھا ہوا ہے، یہاں پاکستان لکھا ہوا ہے۔ جج اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو نظائر کسی صاحب بہادر کو پیش کرتے کہ فلاں کیس جو آج آیا ہے، اسی طرح کا کیس فلاں انگریز کی عدالت میں آیا تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، ہم بھی وہی فیصلہ کرتے۔ اس کا معنی ہم بدنی اعتبار سے آزاد ہیں، روحانی اعتبار سے نہیں۔ مکمل آزادی عقیدے کی، توحید کی، انسان کی روح، انسان کا دل عقیدے کی محبت سے لبریز ہو، یہ اس آزادی کی تکمیل۔ ابدان آزاد ہو گئے، ارواح آزاد نہیں ہوئی۔ ہماری خوشی غمی کے موقع پر ابھی تک ہندو چھایا ہوئے، اس کی باتیں، اس کی رسومات، یا سکھوں کی وہی چل رہی نہیں۔ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہماری اپنی ایک ثقافت ہے، اپنا ایک عقیدہ ہے، اپنا ایک نظام ہے، اس کو فالو، اس کو اپنے، تاکہ آزادی مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔